اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہاں سے بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اب اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور نبوت کے سلسلے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پر ایمان لانا ہے اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو آگے سے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کا وہ کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہنے لگ جاتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیے گئے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جو ہمارے اوپر نازل کیے گئے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہم سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کو مانیں گے، اس کے علاوہ کو نہیں مانیں گے۔ گویا کہ ایمان میں بھی اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو مان لو، کہتے نہیں جو ہمارے اوپر اترے گا ہم اس کو مانیں۔ تو گویا کہ نبوت اور رسالت کو اپنی قوم اور بنی اسرائیل کا خاصہ سمجھتے تھے، اس میں بھی اپنی مرضی چاہتے تھے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو نبی بنایا جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نازل کیا جائے، غیروں کے اوپر کیوں نازل کیے گئے۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو بھی اپنا پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبوت اور رسالت کو اپنی خاندانی وراثت سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ ہماری خاندانی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھی کیوں اپنے اوپر نازل کردہ پر ایمان لانا ہے اور غیر کا کفر کیوں کرنا ہے، حالانکہ جو غیر پر اتارا گیا وہ بھی حق ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی وہ حق ہے جو اتارا گیا ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ یہاں قرآن کریم کی دو صفات ذکر کی گئی ہیں کہ اپنی ذات میں وہ برحق ہے، سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کرتے تو سچ کو کیوں نہیں اپناتے، حقیقت کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں۔ اور دوسری شان اور دوسری صفت قرآن کریم کی یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے قرآن کریم ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پر ایمان لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ ماننا ہے جو ہمارے اوپر نازل کیا جائے، قرآن بھی تو وہی کہہ رہا ہے جو ان پر نازل کیا، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اگر واقعتاً ان کی شریعت ٹھیک ہے۔ ہاں، مزید کچھ وحی اور نبوت اور رسالت کے احکامات کا سلسلے میں اضافہ کرتا ہے جو عصر حاضر کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے قرآن۔ مزید آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے ہم اس کو مانیں گے، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا۔ اتنے ہی اچھے ہوتے اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر انبیاء کو کیوں قتل کیا تم نے؟ وہ انبیاء تمہارے ہی تھے، اور ان کو جو وحی رسالت اور جو احکامات دیے گئے وہ تمہاری شریعت ہی تھی، پھر ان کو کیوں تم نے قتل کیا؟ انبیاء کو ماننا تو دور کی بات ہے، تم ان کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کو قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا تم نے۔ قل اے نبی آپ ان سے پوچھئے، کہیے ان سے اگر اتنا ہی تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں تم انبیاء اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ انبیاء کو قتل کیوں کیا پھر اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے؟ تمہارا تو ایمان کا دعویٰ ہی ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم مانتے ہی نہیں ہو، بس شریعت کا جو حوالہ دے رہے ہو نا کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہمیں تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا اس کو کہاں تم نے مانا؟ اپنے انبیاء کی بھی تم نے مخالفت کی اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اصل یہ ہے کہ تم مانتے ہی نہیں، ضد اور ہٹ درم۔ اس کی آج کی مثال سمجھنی ہو نا تو سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ سارے کام سے پٹھے کرنے نکاح دے موقع تے، پھر جو تمہارے سامنے پوچھنا نا حق مہر کی ایسے شرعی لکھ لو، پھر اسے شریعت یاد آئے، باقی کام شریعت کے نہیں کرنے تھے۔ یہی حال ان کا۔ انبیاء کو قتل کیا، اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء میں ایک عظیم شان نبی اور پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان سے کہا کہ ان کے اوپر ایمان لا کر اپنی گزشتہ گناہوں کی تلافی کر لو، تو آگے سے کہنے لگے ہم تو اس کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس کو کتنا مانتے تھے وہ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا ابھی، کتنا انبیاء کو مانا؟ انبیاء کو تو تم نے قتل کیا، تمہیں تو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ اپنی گناہوں کی تلافی کر لو۔ آگے اللہ رب العزت میں مزید اس کی ایک اور مثال دینے، فرمایا تم ماننا تو دور کی بات ہے، تم نے انبیاء کو قتل کیا اور جہاں ماننا چاہیے تھا وہاں پر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو واضح واضح احکامات دیے گئے، معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے تم نے، انہوں نے تورات لا کر تمہیں دی، ان کی موجودگی میں تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی گئی، دشمن کو غرق کیا گیا، تمہیں دریا پار نکالا گیا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان لاتے، سر تسلیم خم کرتے، اس سب کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد۔ یعنی کہاں ایمان لائے تم کہ ہم اپنے اوپر جو نازل کیے گیا اس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ کہاں لائے تم ایمان؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی بچڑے کی پوجا کی طرف گئے، توحید اور رسالت پر نہ آئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ یعنی تم اللہ رب العزت کا حق، انبیاء کا حق نہیں دیتے، تم لوگ گردانی کرتے۔ ظلم یہی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، کسی کا حق ہے کسی کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا حق، اللہ رب العزت کی توحید کا حق تم نے بچڑے کو دے دیا، ایمان نہیں لائے، اور دعویٰ کرتے ہو ہم اپنے اوپر نازل کردہ پر ایمان لاتے ہو، نہیں لاتے۔ تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ تم رو گردانیاں کرتے ہو، ناانصافیاں کرتے ہو، تمہیں موقع فراہم کیے جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا کر قرآن کریم کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی دنیا اور عاقبت سنوار لو اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔